بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی کی کتاب قرآن حکیم اور لاشعور کی روشنی میں قرآن حکیم کی کچھ ایسی بنیادی اصطلاحات پر بات کریں گے جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں شاید سینکڑوں بار استعمال کرتے ہیں۔ جی، لیکن ان کے اصل مفہوم پر کبھی ٹھہر کر سوچتے نہیں ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد آج انجانے پہچانے الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے گہرے معنی کو کھوجنا ہے۔ اور اس کھوج کا آغاز ہم قرآن حکیم کی ایک بہت ہی خاص اور بار بار دہرائی جانے والی پکار سے کریں گے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جی، کتاب اسی سوال سے شروع ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح مخاطب ہوتا ہے تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ایک عام سا خطاب ہے یا اس کے پیچھے کوئی خاص شرط چھپی ہوئی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ ایمان کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں تو عقائد کی ایک پوری فہرست آ جاتی ہے۔ صحیح۔ کتاب کی شروعات ہی اس حرف ندا یا کی اہمیت سے ہوتی ہے۔ جی، یہ کسی بھی آیت کو ایک عام بیان سے ہٹا کر ایک براہ راست خطاب بنا دیتا ہے نا؟ جیسے کوئی مجمع میں کسی خاص گروہ کو نام لے کر پکارے۔ بالکل، جیسے یا ایھا الناس یعنی اے لوگو، یا پھر یا ایھا الکافرون۔ اور اس میں جو بات غور طلب ہے وہ اعداد و شمار ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ قرآن حکیم میں لفظ امن 258 مرتبہ آیا ہے، لیکن 85 بار یہ یا ایھا الذین آمنو کی صورت میں ہے، یعنی 85 مرتبہ اللہ نے براہ راست اس گروہ کو پکارا ہے۔ یعنی اس بات پر ایک خاص اصرار ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بالکل۔ تو امنو کا جو سادہ لغوی معنی کتاب بتاتی ہے وہ ہے بات کو ماننا۔ جی، لیکن ہم نے اصطلاح میں اسے صاحب ایمان ہونا بنا دیا ہے، اور صاحب ایمان کا تصور ہمارے ذہنوں میں اتنا اونچا ہے، اتنا مقدس ہے کہ عام انسان سوچتا ہے کہ میں تو اس معیار پر کبھی پورا اتر ہی نہیں سکتا۔ اور وہ بس دعا ہی کرتا رہ جاتا ہے۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اصل الجھن شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، ہر نماز میں، ہر وقت۔ لیکن کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا ہم نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ حالت ایمان ہے کیا جسے ہم پانا چاہتے ہیں؟ صحیح۔ اگر ہمیں منزل کا ہی ٹھیک سے اندازہ نہیں تو ہم اس تک پہنچنے کا راستہ کیسے تلاش کریں گے؟ بالکل۔ تو اگر ہم لغوی معنوں پر ہی رہیں تو یا ایھا الذین آمنو کا مطلب ہوا اے وہ لوگ جو بات مانتے ہو۔ لیکن یہاں ماننا یہ صرف سر ہلا دینا یا سن لینا تو نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب اس کی وضاحت کرتی ہے کہ بات ماننے کا عمل اصل میں 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ اچھا، پہلا، بات کو توجہ سے سننا۔ دوسرا، اسے سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، اسے اپنے دل و دماغ میں پوری طرح اتار لینا۔ یہ ایک مکمل ذہنی اور قلبی سفر ہے، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ جی، اچھا، یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یعنی جب کوئی بات سن کر، سمجھ کر دل و دماغ میں اس طرح بیٹھ جائے کہ آپ کے مستقبل کے تمام خیالات، آپ کے فیصلے، آپ کا ہر رد عمل اسی ایک بات کے سانچے میں ڈھلنے لگے، تب اس حالت کو کتاب ایمان رکھنا کہتی ہے۔ واہ! بالکل، یہ ایک فریم آف مائنڈ بن جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذہن کے لیے ایک نیا آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنے جیسا ہے۔ اچھا، اس کے بعد انسان ہر آنے والی معلومات کو، ہر تجربے کو اسی آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے پروسیس کرتا ہے۔ تو جو بات اس فریم ورک میں فٹ ہوتی ہے اسے وہ قبول کرتا ہے، اور جو اس سے ٹکراتی ہے یا تو رد کر دیتا ہے یا کم از کم اس سے ایک فاصلہ ضرور اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس تعریف کی روشنی میں جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارتا ہے تو وہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ جی، بات کو سننا، سمجھنا اور پھر اسے اپنی شخصیت کا حصہ بنا لینا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی میں یہ صفت نہیں تو اللہ اس سے مخاطب ہی نہیں ہو رہا؟ کتاب کے مطابق جی ہاں، ایک طرح سے ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی انسان اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا تو اللہ کی باتیں اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اللہ کی بے نیازی ہے، اسے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ بالکل، اس نے تو انسان کو یہ اختیار دے کر مکلف یعنی ذمہ دار بنا دیا ہے، آپ مانیں یا رد کر دیں۔ اور اسی اختیار کی بنیاد پر پھر جنت اور جہنم کے 2 الگ الگ نتیجے ہیں۔
یعنی جو بھی نتیجہ نکلے گا انسان اس کا خود ذمہ دار ہوگا۔ بالکل، اور یہیں سے مومن کی اصطلاح بھی جڑتی ہے۔ مومن کا لفظ امن سے نکلا ہے، اچھا، یعنی جو بات مان لیتا ہے اسے امن نصیب ہو جاتا ہے۔ کیسا امن؟ وہ اندرونی کشمکش اور تضاد سے نکل جاتا ہے، اس کی پوری شخصیت اس ایک مانی ہوئی بات کے فریم ورک میں ڈھل کر پرسکون ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ فریم آف مائنڈ والی بات مجھے سیدھا سورۃ الفاتحہ کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم دن میں نہ جانے کتنی بار اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں۔ جی، میں ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ یہ ایک سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے، لیکن اس کتاب نے اس دعا کو ایک بالکل ہی مختلف اور گہری روشنی میں پیش کیا ہے جو میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ اور کتاب اس میں ایک بہت ہی آپ کہہ لیں چونکا دینے والا سوال اٹھاتی ہے۔ وہ کیا؟ سوچیں، ایک شخص پوری زندگی ہر نماز میں دن میں 40-50 بار یہ دعا کرتا ہے، پوری زندگی میں یہ تعداد لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے۔ جی، لاکھوں میں۔ اب یہ سوچنا بھی عجیب لگتا ہے نا کہ ایک انسان لاکھوں بار اللہ سے کچھ مانگے اور اسے نہ ملے۔ یہ تو اللہ کی شان کے خلاف لگتا ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہوں کہ اللہ دعائیں سنتا ہی نہیں۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور اور بے چین کر دینے والی سوچ ہے۔ یہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ خود سے پوچھیں کہ کہیں مسئلہ دعا میں تو نہیں، میرے دعا کو سمجھنے میں ہے۔ بالکل، ہم ایک ایسی چیز مانگ رہے ہیں جس کا ہمیں خود واضح تصور نہیں ہے۔ اور اس تصور کو مزید دھندلا کر دیا ہے پولیس سرات کی کہانیوں نے۔ او ہاں، ہم سب نے بچپن میں سنا ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز۔ نیچے بھڑکتی ہوئی جہنم، سچ پوچھیں تو کافی خوفناک تصویر بنتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہی خوفناک تصویر ہمیں اس دعا کی اصل روح سے دور لے جاتی ہے۔ ہم خوف سے ایک ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جسے ہمیں محبت اور شوق سے مانگنا چاہیے۔ تو پھر اصل مفہوم کیا ہے؟ کتاب اس کے الفاظ کی گہرائی میں کیسے اترتی ہے؟ وہ لفظوں کی جڑوں تک جاتی ہے۔ عربی میں لفظ ہے سراتا، سراتا؟ جس کا مطلب ہے نگلنا یا وہ نالی جہاں سے غذا گزر کر جسم کا حصہ بنتی ہے۔ اسی سے لفظ سرات بنا، یعنی راستہ یا گزرگاہ۔ تو یہ صرف ایک پگڈنڈی نہیں بلکہ ایک ایسی گزرگاہ ہے جس سے گزر کر کوئی چیز آپ کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ بالکل۔ واہ! تو یہ صرف ایک راستہ نہیں بلکہ ایک طرح کا کانڈیوٹ ہے جس سے ہدایت ہمارے اندر اترتی ہے۔ اور مستقیم کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو اسے ہمیشہ سیدھا ہی ترجمہ کرتے ہیں۔ جی، لیکن اس کا مادہ قیام ہے۔ قیام؟ اسی سے قیام، کھڑا ہونا، مقیم رہنے والا، اور خود اللہ کا صفاتی نام القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا، نکلا ہے۔ اچھا، تو مستقیم کا مطلب صرف سیدھا نہیں بلکہ وہ راستہ جو قائم رہنے والا ہو، جو دائمی ہو، جو کبھی متزلزل نہ ہو۔ تو اگر ہم ان دونوں معنوں کو جوڑیں، اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہوا، اے اللہ ہمیں اس قائم رہنے والے راستے کی ہدایت دے جس سے تیری سمجھ ہمارے وجود میں اتر کر قائم ہو جائے۔ جی، یہ صرف ایک سمت کی دعا نہیں بلکہ ایک مستقل حالت، ایک دائمی کیفیت کی دعا ہے۔ یہ تو پورے مفہوم کو بدل دیتا ہے۔ بالکل، خاص طور پر جب آپ ایاک نعبدو یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کے بعد یہ دعا کرتے ہیں۔ آپ پہلے ہی عبادت کی حالت میں ہیں تو اب کون سی سیدھی راہ مانگ رہے ہیں؟ صحیح۔ آپ دراصل اس عبادت کی روح کو اپنے اندر مستقل طور پر قائم کرنے کی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت آتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہاں بھی انعام کا لفظ ہمارے ذہن میں فوراً دنیاوی نعمتیں یا جنت کے انعامات لے آتا ہے۔ لیکن کتاب یہاں بھی ایک الگ زاویہ پیش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہاں لفظ انعام شاید عربی کے ایک اور لفظ نعم کے زیادہ قریب ہے۔ نعم، جس کا مطلب ہاں ہوتا ہے۔ جی ہاں، یا قبولیت۔ انعام بھی تو تبھی ملتا ہے نا جب کوئی چیز قبول کر لی جائے۔ تو ہم ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں جن کے راستے کو، جن کی سمجھ کو اللہ نے قبولیت کی سند عطا کی ہے، یعنی جن کے فہم پر اللہ نے نعم یعنی ہاں یہی درست ہے کی مہر لگا دی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ سمجھ عطا کر جو تجھے قبول ہے، نہ کہ وہ جو ہمارے نفس کو اچھی لگتی ہے۔ اور اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو الکتاب یعنی کتاب کی ماں کہا جاتا ہے۔ یہ شروع میں ہی ہماری نیت اور ہماری طلب کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ صحیح۔ اور اسی سے الحمدللہ کا مفہوم بھی جڑتا ہے۔
ہم محدود انسان اس لامحدود ذات کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ تو کتاب کہتی ہے کہ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ کہہ کر ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں اور اپنے شعور کا مرکز اپنی ذات سے ہٹا کر اللہ کی ذات پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ اور جب انسان اپنی توجہ کا مرکز اللہ کو بنا لیتا ہے تو اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ کتاب کے مطابق یہی قربت اصل انعام ہے۔ تو اگر صراط مستقیم اس قبول شدہ فہم کو پانے اور اس پر قائم ہو جانے کا نام ہے، تو اگلا منطقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس راستے پر چلا کیسے جائے؟ جی، وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو اس فہم پر قائم رکھتے ہیں؟ یہیں پر کتاب عمل صالحہ کے تصور کو ایک ایسے زاویے سے دیکھتی ہے جس نے مجھے واقعی چونکا دیا۔ ہمارے ذہنوں میں اعمال صالحہ کا مطلب ہے نیک کام، جیسے نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ۔ ایک فہرست ہے پوری۔ جی، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ تصور بہت محدود ہے۔ اس کے مطابق کوئی بھی کام، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی، عمل صالحہ بن سکتا ہے اگر وہ ایک خاص شرط پوری کرے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ شرط ہے نیت کی۔ اللہ کے نزدیک جب کوئی کام جنت کے لالچ، دوزخ کے خوف یا کسی بھی قسم کے اجر کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ اجر کا حقدار تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ عمل صالحہ کے درجے پر نہیں پہنچتا۔ جی نہیں۔ عمل صالحہ وہ کام ہے جو محض اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے پوری توجہ، پوری محبت اور مکمل طور پر ڈوب کر کیا جائے۔ لیکن یہ تو بہت ہی اونچا معیار ہے۔ قرآن میں تو جگہ جگہ جنت کے انعام اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اعمال جو اس امید یا خوف میں کیے جائیں وہ صالحہ کے دائرے سے باہر ہیں؟ کتاب اس تضاد کو کیسے حل کرتی ہے؟ دیکھیں، کتاب اس پر یوں روشنی ڈالتی ہے کہ انعام کا وعدہ اور سزا کا خوف ایک ابتدائی ترغیب ہے۔ اچھا، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ۔ جی، یہ عوام کے لیے ایک موٹیویشن ہے، لیکن جو لوگ قرب الہی کے اعلیٰ درجات چاہتے ہیں انہیں اس ٹرانزیکشنل مائنڈ سیٹ، یعنی میں یہ کروں گا تو مجھے وہ ملے گا، کی سوچ سے بلند ہونا پڑتا ہے۔ انہیں اس لین دین سے اوپر اٹھنا ہوتا ہے۔ بالکل، انہیں ایک ایسے مقام پر آنا ہوتا ہے جہاں عمل کی واحد حجہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ وہ کام اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو پسند ہے، بس۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی نوکری یا کاروبار انتہائی ایمانداری اور محنت سے صرف اس نیت سے کرے کہ یہ میرے رب کو پسند ہے، تو وہ بھی عمل صالحہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہی اس تصور کی خوبصورتی ہے۔ یہ نیکی کو مسجد تک محدود نہیں کرتا، بلکہ آپ کی پوری زندگی کو عبادت بنا دیتا ہے۔ اور اگر اس مفہوم کو سورۃ العصر کی روشنی میں دیکھیں تو پوری تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اور اس خسارے سے بچنے کا راستہ کیا بتاتا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یعنی بات کو سمجھو، مانو، ایمان، پھر اس پر خالص نیت سے عمل کرو، عمل صالحہ، اور پھر اسی حق بات کی تلقین کرو اور اس راستے پر استقامت اختیار کرو۔ اور اللہ کا زمانے کی قسم کھانا اس بات کی گواہی ہے کہ یہ کوئی وقتی اصول نہیں ہے، یہ کائنات کے اٹل قوانین کی طرح ہیں جو ہر دور کے انسان کے لیے یکساں ہیں۔ یعنی جب تک ہم ان احکامات پر ان کی اصل روح کے مطابق عمل نہیں کریں گے، ہم اس خسارے سے خود کو نہیں بچا سکتے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے روزمرہ میں استعمال ہونے والے قرآنی الفاظ جیسے آمنو، صراط مستقیم اور عمل صالحہ، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہیں۔ جی، ایمان ایک ذہنی فریم ورک ہے، صراط مستقیم اس فریم ورک پر قائم ہو جانے کی کیفیت ہے، اور عمل صالحہ اس کیفیت کا عملی اظہار ہے۔ اور اصل پیغام یہی ہے کہ رسمی تلاوت اور روایتی معنوں سے آگے بڑھ کر فرامین الہیہ کی روح کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچاؤ کا راستہ اسی گہری سمجھ میں پوشیدہ ہے۔ اور آج کے لیے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ، اگر جیسا کہ سورۃ العصر اشارہ کرتی ہے یہ اصول زمانے کی طرح امر اور اٹل قوانین ہیں، تو ہماری زندگی کے اور کون سے پہلو ایسے ہو سکتے ہیں جو ایسے ہی غیر متزلزل روحانی قوانین کے تحت چل رہے ہوں، جنہیں ہم نے ابھی تک سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی؟